السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ پتے درختوں پر سے یعنی پیڑوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑ کر ایسے ہلائے اور اس کے پتے اور گرنے لگے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ سے کہتے ہیں، اے ابو ذر، جس طریقے سے یہ پیڑوں پر سے پتے گر رہے ہیں، اسی طریقے سے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں، گرتے ہیں، اور گرتے گرتے اس کے گناہ سب گر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سردی کے موسم میں بعض درخت، کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی وقت میں اس درخت پر ایک پتے بھی نہیں رہتے، سب جھڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک مثال دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، کہ انسان جب اپنی نماز میں اخلاص پیدا کرتا ہے، جان پیدا کرتا ہے، تب اس کی نماز قبول ہوتی ہے اور اس کی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ بہت کافی سوچنے والی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز خیال سے پڑھے اور ایک نماز بے خیال سے پڑھے، اس میں بہت فرق ہے۔ کتنا بھی ہم نماز پڑھتے جائیں بے خیالی سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں دوستو۔ نماز جب بھی پڑھے اچھے طریقے سے وضو کریں اور پھر اچھے طریقے سے نماز نیت باندھیں ایسے، اور جب نیت باندھ لیں تو بھول جائیں اپنی دنیا میں کہ دنیا میں ہمارا کچھ ہے۔ 10 منٹ کے لیے بھول جائیں اپنی اولادوں کو، اپنی مال کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے کاروبار کو، اپنے نفع نقصان کو 10 منٹ کے لیے بھول جائیں۔ ایسا نماز ادا کریں کہ اس میں جان پیدا ہو، ایسا محسوس ہونا چاہیے نیت باندھنے کے بعد کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نیت باندھے، ایک دم خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی ہو کے، بالکل دھیان اللہ کی طرف، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے معاف ہوں گے جیسے سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سردی کے موسم میں درخت کے پتے جب گر رہے تھے تو ایک ٹہنی کو ایسے پکڑ کر ہلائے، بتائے دیکھو جیسے یہ گر رہے ہیں پتے، اسی طریقے سے جب کوئی بندہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کی تحقیق اور قرآن کی آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ اس وقت معاف ہوں گے جب ہم استغفار، نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھیں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے۔ جو ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس گناہ کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ کریں گے کہ اللہ اب یہ گناہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے، توبہ کریں گے اور استغفار پڑھیں گے، اور ہر روز توبہ کرتے جائیں گے، ہر روز استغفار پڑھتے جائیں گے،
تب گناہ کبیرہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں۔ لیکن آج کل لوگ نماز، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں جب تو لین دین کا خیال اس میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے کہ بے خیالی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ خریدنا ہے، وہاں جانا ہے، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، مہمان کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، یہ سب دنیا کی جو فالتو چیزیں ہیں، روزمرہ کے اپنے ذاتی معاملات، وہ سب دھیان آتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھے ہیں، یا کتنی رکعت ہوئی، 2 ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، نماز میں مضبوطی پیدا کرو، نماز میں جان ڈالو، انشاءاللہ تب بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ وقت نہیں لگے گا، ایک بے خیالی سے نماز پڑھیں گے تب بھی 10 منٹ لگے گا، اور وہی اگر جاندار نماز پڑھیں گے ایک دم یکسوئی ہو کر اللہ کی طرف دھیان کر کے تب بھی 10 منٹ لگے گا، اور وہ نماز قبول ہوگی اور ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت آئے گی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کی کنجی ہے، اللہ کے قرب ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ عبادت ہمارے دین کی ہے، اللہ کی عبادت کا اہم رکن ہے، اور جنت میں بہت اچھی سی چیزیں ملنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، بہت اچھی سی چیزیں ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں کچھ نہیں ہے، جنت کی چیزوں کے مقابلے دنیا کی چیزیں کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں کے انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جائیں گے کوئی اچھی جگہ، بڑے سائز کا انگور اتنا بڑا پائیں گے بس۔ جنت کے انگور جو ڈھولک ہوتے ہیں نا بجانے والا، ڈھولک کے برابر انگور ملیں گے وہاں پر، آرام سے کھائیں گے پھر ہم لوگ۔ السلام علیکم۔